Assalamu alaikum everyone. My name is Hisham Rahmat. I am currently studying software engineering in Comsats University Wa. And today I am going to talk about something which is unusual, जिसके बारे में हमारे मुआशरे में लोग बात करने से डरते हैं, कतराते हैं और गलत समझते हैं. सेक्स एजुकेशन. जी बिल्कुल, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ये वर्ड सुनकर आपके क्या तासुरात होंगे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में अभी भी एज अ टैबू कंसिडर किया जाता है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता और जो ये बात करेगा वो बहुत ही वल्गर और इमोरल तरीके का इंसान होगा. So I would request you all to please watch this video with an open mind and you may have your opinion at the end of this video. So first of all we will see the definition of sex education, then we will see that whether it should be part of our educational system as a compulsory subject or not. Then I will talk about its positive and negative aspects. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پاکستان میں ابھی بھی ٹیبو ہے کہ بھائی اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی، جبکہ یہ 2020 اور باقی ممالک کے ایجوکیشنل کورسز میں اس کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اگر یہی ورڈ ہمارے معاشرے میں فارم پہ یوز ہو تو ہم اس کو الگ پرسپیکٹو دیتے ہیں، مگر اسی بات پر اگر کوئی کھل کر ٹاپک پہ بات کرے تو اس کو غلط سمجھا جاتا ہے. جبکہ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان کی گلیوں میں ایک چکر لگائیں تو دیواروں پہ کس کس قسم کے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں. So I hope after watching this video you might change your opinion in positive way. And now starting with the definition of sex education. Now if we look at the definition of sex education at the Wikipedia, it says that it is the instruction of issues relating to human sexually, including emotional relations and responsibilities, human sexual anatomy, sexual activity, sexual reproduction, age of consent, reproductive health, reproductive rights, safe sex, birth control and sexual abstinence. So یہ سب ہے جو کہ سیکس ایجوکیشن میں پڑھایا جاتا ہے باقی ممالک میں، مگر ہم نے اس کو پاکستان میں ایز اے کس طرح کنسیڈر کرنا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایز اے اویئرنیس اسپریڈ کر سکتے ہیں یا پھر جیسے وہ لوگ کرتے ہیں. اور پاکستان کے کچھ سکولز میں اس سبجیکٹ کو ایز اے کمپلسری پڑھایا جا رہا ہے، جس میں بیکن ہاؤس ہے اور سندھ کے کچھ سکولز ہیں، جہاں پر ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جس فیز سے گزرے ہو یہ نیچرل ہے اور آپ اکیلے نہیں ہیں جو اس فیز سے گزر کر آئے ہو، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور ان کو چائلڈ سیکشول ابیوز پروٹیکشن کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے کون سے باڈی پارٹس ٹو ٹچ ہیں اور کون سے باڈی پارٹس نوٹ ٹو ٹچ ہیں، اور جب کوئی انسان آپ کے ان باڈی پارٹس کو ایسے ٹچ کرے تو آپ نے اس کا کیسے رسپانس دینا ہے. हाणे असांखे तमामु घणो सभु कुझु ख़बर पइजी वियो आहे त असांखे छा करणु घुरिजे छा न करणु घुरिजे, या असां पंहिंजी हिफ़ाज़त सही नमूने सां रखी सघूं था. اب اس پر اگر ہم دیکھیں تو کئی لوگوں کے ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو ہونا چاہیے اور کئی لوگ اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. تو اس پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 2019 میں 6 ماہ کے سروے میں یہ پتہ چلا ہے کہ 1304 CSA مطلب کہ چائلڈ سیکچول ابیوز کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، اب جن میں سے 729 گرلز ہیں اور 575 بوائز ہیں. یہ سروے جنوری سے جون صرف 6 ماہ کے لیے ہوا تھا اور اسی میں یہ ایوریج نکل کے آئی تھی کہ ایک دن میں 10 میں سے 7 بچے ہیں جو سیکچولی ابیوز ہوتے ہیں روزانہ. اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بہت سارے کیسز میں سے کچھ کیسز ہیں جو کہ رجسٹر ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی کلچر میں اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، ان کو ایز اے شیم فیل ہوتی ہے اور وہ لوگ اس چیز کے بارے میں کھل کر بات نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا واقعہ بھی ہو تو وہ رپورٹ نہیں کرتے. اور جب اس بارے میں پاکستان کے والدین سے پوچھا گیا کہ کیا ان کے بچوں کو سیکس ایجوکیشن ایز اے کمپلسری سبجیکٹ ہونی چاہیے، اگر نہیں تو ان کو کون سکھائے، اگر باپ ہے تو وہ اپنے بیٹے کو سکھائے، ماں ہے تو اپنی بیٹی کو سکھائے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے والدین نے اس بارے میں کیا کہا ہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو سیکشول ایجوکیشن فراہم نہیں کرتا، کتراتا ہے، گھبراتا ہے، لیکن ماں اپنی بیٹیوں کو گائیڈ کرتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہ بہتر ہے کہ بیٹے غلط چیزوں کو دیکھ کر، ویب سائٹس کو دیکھ کر فائدہ حاصل کریں، نہ کہ باپ بچے کو، اپنے بیٹے کو. نہیں، میرے خیال میں اگر باپ اور بیٹے کا دوستانہ ایک بیہیویئر ہے نا تو اس میں آپس میں شیئر کر سکتے ہیں ایزیلی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے. جس طرح کہ آج کل پاکستان میں ایشوز ہو رہے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں، کہ وہ جو بھی ایشوز بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، تو اس میں اگر اس طرح کی ایجوکیشن ہو اس میں پیرنٹ لیول پہ ہی تو زیادہ بہترین سورس جو ہے باپ ہی ہے. جب دین میں کوئی ہمیں شرم نہیں ہے، ہمیں دین شریعت جب بیان ہوتا ہے تو ہمیں علماء اکرام سب بات بتاتے ہیں
ठीक है ना। तो इसमें कोई बात नहीं है, अगर बाप अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को बताए। शर्माते हैं, वालिदैन भी जो है ना एक फासला एक नेचुरल जो है वो है। आपको बताना चाहिए खुल के कि आप ये जो है इसको आप कंट्रोल रखें और ये शादी के बाद जो कुछ करना है जायज़ तरीके से करें। मैंने और मेरी मिसेज ने कम से कम थोड़ा सा बच्चों को नॉलेज हम लोग देते रहते इस बारे में। बाप का ये हक नहीं है, बाप का के बेटों को अच्छी तरबियत देवे ताकि वो कारोबार को देखे बड़ा होके। और मैं लावा एंटरटेनमेंट्स वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं उनकी फाइंडिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकूँ। अब इस एजुकेशन को देने के लिए 3 मेन सोर्सेज हैं। एक तो है आपका टीचर, दूसरा है आपके पेरेंट्स और तीसरा है इंटरनेट। अब अगर हम टीचर को कंसीडर नहीं करते पाकिस्तान की सोसाइटी में तो फिर हक बनता है हमारे पेरेंट्स का। पेरेंट्स को अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो वो बच्चा खुद जाएगा। और जैसे कि ये बात आपको पता है कि ये 2020 की एज है और इसमें जब इंटरनेट पे सारा सेक्सुअल कंटेंट और मटेरियल मौजूद है तो बच्चा गलत राह पर क्यों नहीं जाएगा। ये टॉपिक अब पाकिस्तान में अभी भी डिबेटेबल है, मगर अगर हम इसको एज अ एजुकेशनल सिस्टम में एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट अगर कंसिडर करना चाहे तो वो हम इस तरह कर सकते हैं कि फ़ीमेल टीचर्स को हम कह सकते हैं कि वो फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और मेल टीचर्स को हम कह सकते हैं कि वो मेल स्टूडेंट को पढ़ाएं। मगर कई लोगों का ये भी कहना है कि ज़्यादा नॉलेज भी फितना है और गफलत भी। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जब वो एज में उस फेज़ से गुजरे होते हैं तो टाइम टू टाइम अपने बच्चों को नेसेसरी चीज़ें साथ साथ बताते जाएं, बजाय इसके कि बच्चा खुद जाए और ख़ुद अपने बल पर सीखे और आल फाल के इन्फॉर्मेशन लेकर अपने दिमाग में बिठा ले। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक को आइंदा के लिए टैबू ना समझें और इसको पॉजिटिव वे में लें, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन इस टॉपिक पे एजुकेटेड हो और रिस्पॉन्सिबल हो।